پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنی اہلیہ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے تو اس کا کتنا اجر ہے۔ اس سے خواتین کو دین سکھانے پڑھانے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس لیے جنرل انداز میں عورتوں کی تعلیم اور رہنمائی اور ان کو دین سکھانے کا اہتمام، اس کے لیے خاص مجلس قائم کرنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بسا اوقات خواتین خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات کرتی تھی، جیسا کہ پہلے گزرا ہے۔ انہوں نے فرمایا، آگے بھی آ رہا ہے کہ غلبن علیک الرجال، ہمارے معاملہ میں مرد جو ہے نا وہ غالب ہیں، اکثر آپ کے پاس آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے اور اپنے مسائل پیش کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں ویسے بھی پیچھے رکھا جاتا ہے، پھر حکم بھی ہے کہ جلدی جلدی نکل جاؤ یہاں سے۔ تو ہمارے مسائل بھی مردوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الگ ٹائم اور الگ مجلس کا باقاعدہ اہتمام بھی فرمایا، وعدہ بھی کیا، اور اس کے مطابق آپ ان کے پاس گئے بھی، جاتے بھی تھے اور بات کرتے تھے۔ پہلے بھی یہ بیان ہوا کہ عورتوں نے گئے تو آپ نے فرمایا جہنم سے بچو، چاہے فلو میں پڑی میرے تو کرنا اکثر اہل النار۔ تو بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت محسوس کرتے تھے، وہ خود ان کے پاس جا کر ان سے ضرورت کی بات کرتے۔ بسا اوقات کو پلانے کا پروگرام ہوتا ہے، پالیسی ہوتی ہے جس سے آگاہ کرنا، خود معلم شیخ کا اپنا ارادہ ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں جو ہے نا یہ ٹھیک۔ باب و عزت الامام النساء و تعلیم ہیں، باب ہے امام وقت استاد شیخ و محدث کا نصیحتیں کرنا اور عورتوں اور خواتین کو، اور ان کو پڑھانا، کو سکھانا، کو سمجھانا، قرآن پڑھانا۔ جی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عطاء أشهد على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتمة وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء قال ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم۔ جی، اس حدیث کے سلسلہ سند پر تفصیلاً بات پہلے ہو چکی ہے، سارے مشائخ کا ذکر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ شہادت اپنی بات کو پختہ اور واضح اور تاکیدی انداز میں پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہی انداز اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں یہ بات شہادت کے انداز میں پختہ اور اصول کے ساتھ خبر دے رہا ہوں۔ یا حضرت عطاء بن ابی رباح نے کہا اشہد علی ابن عباس، دونوں نے یہ بات کہی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعہ بلال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ دوسری جگہ پر یہ وضاحت ہے کہ اصل میں یہ عید کا اجتماع تھا اور وہ بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہم کلام تھے، تو وہ منظر ایسا عجیب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان کھولے، یا نبی پاک کی آواز میں یہ تاثیر و برکت پیدا کی۔ کسی بھی شخص کو آپ کی بات سننے سمجھنے کے لیے، جگہ بدلنے کی، آگے بڑھنے کی، کسی کو دھکا دینے کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات ہے، کسی کے اختیار میں نہیں، اس لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوگا کہ عورتوں تک آواز نہیں گئی دور ہونے کی وجہ سے۔ اب نماز تو انتقالی تکبیرات کے ساتھ ہو جاتی ہے اکٹھی، لیکن بعض جو ہے یا بیان وہ ان تک نہیں پہنچا۔ فظن انه لم يسمع النساء، لم يسمع النساء، لم يسمع النساء یا لم يسمع النساء،
عورتوں کو نہیں سنایا گیا، عورتوں نے نہیں سنا کہ آپ نہیں سنا سکے عورتوں کو دور ہونے کی وجہ سے، اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ان کے پاس گئے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ اترے اور ان کے پاس گئے، اس حال میں کہ آپ کے پاس چھڑی بھی تھی، قضیب تھی، بٹے کو جا کر فوعدہن وامرہن بالصدقہ، تو آپ نے ان کو نصیحتیں بھی فرمائیں، بات کیا اور نصیحت فرمائی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال ياخذ في طرف الصوت، عورتیں اپنے کانٹے، بالیاں اور انگوٹھیاں، قرط سے مراد بالیاں ہیں، کانوں کے اندر جو بھی ہو اس کو قرط کہہ لیتے ہیں، تو وہ عورتیں اپنے، آپ نے فرمایا تھا تصدقن ولو من حلیک فإنی أریدکن اکثر اہل النار، چاہے زیور ہی آپ سے ممکن ہو دینا تو دے دیں۔ تو عورتیں جو ہیں جو ڈالنے لگی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسے جھولی کیے ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادم تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ بہرحال اس سے اصل بات جو ہے نا وہ ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل عورتوں کے پاس جا کر بھی ان سے بات چیت کرتے تھے، ضرورت کے مطابق بات سنتے بھی تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے۔ وقال اسماعیل عن ایوب عن عطاء قال ابن عباس اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تاریخ امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو جزم اشہد علی النبی کے الفاظ ہیں یہی صحیح ہیں، اور باقی میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ اشہد علی ابن عباس بھی حضرت عطاء بن ابی رباح نے کہا ہوگا، بسا اوقات حدیث کے اندر کسی بھی فعل یا لفظ پر تسلسل پایا جاتا ہے۔ یہ حدیث یہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوئی اور 16 مرتبہ آتی ہے صحیح بخاری میں۔ جی، تو لونڈی یا بیوی کی تعلیم و تربیت بھی اسی حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها، کہ خواتین بھی گھروں میں باقاعدہ ذمہ دار کی حیثیت میں رہتی ہیں اور ان سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے آپ نے یہ بات پہلے پڑھی ہے کہ راعی ہونے کے لیے علم اور بہادری جو ہے وہ ضروری ہے، مالدار ہونا ضروری نہیں۔ تو یہ چونکہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے بچوں کی رہنمائی کرنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کی یہ جو ابتدائی ذمہ داری کہا جاتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو، کرنا شروع کرو مہد سے، گود سے۔ یہ گود کا علم جو ہے نا تعلیم و تربیت یہ ماں کے اچھا ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جنت ماں دے قدماں تھلے، پاک نبی فرمایا۔ یہ نہیں کہ ہر ماں دے قدماں تھلے جنت ہے۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے ماں آپ ہی جنت جائز بیٹھے جب قدماں جنت ہو گئی، لیکن بہرحال ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، حسن سلوک کا حکم ہے۔ تو عورت ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جتنی خیر خواہی کر سکتی ہے اپنی اولاد کی، کوئی دنیا میں اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے نہیں سمجھتے لوگ، اور کیونکہ تربیت کے اندر تنقید بھی ہوتی ہے۔ تربیت میں ایک بنیادی پہلو کسی کی حوصلہ افزائی کا نہیں ہوتا صرف، بلکہ اس کے اندر جو نقائص کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ ہوتا ہے۔ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تو ہر بیان کے اندر ہے بنیادی چیزیں۔ تو چونکہ ماں باپ حالات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں اور زیادہ روک ٹوک ہوتی ہے، اس لیے جناب، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری بھی ایک حکمران جیسی ہے، اپنی رعایا کی حد تک محدود، اس لیے آج کل تو جناب آدھے بس بال چولیاں نکلے ہیں نا، نکلے ہی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج میرے پاس ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، یہ بچہ داخل کرانا میں اسکول پہلے کتنا پڑھیں گے، 7 کلاس میں پڑھیں، 7 کلاس ان کی کافی چھوٹا ہوا کنی عمر ہے تھی
ہے 10 سال، 10 سال عمر سے 7 کلاسیں پڑھ گئی ہیں وہ جناب، مطلب ہے کہ وہ انہوں نے 7 کلاسیں آخر 7 کلاسیں جو منیا گئی ہیں بڑی گل ہے۔ پہلے تو میں حیران ہوتا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جی ہاں کیا مشورہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو جی بچے میں اسکول داخل کرانا ہے، میں پوچھنا کہ اسکول داخل کرائیے، میں یار تیرا نکاح میں پڑھایا، میں نے پتا اگلے دن نکال تیرا نکاح پڑھا، تیرا بچہ ایڈا کیڑا ہو گیا، 2.5 سال کا ہو گیا، میں اتنی فکر پی گئی تیرے 2.5 سال کا ہو گیا، اسکول داخل کرانا ہے جی، تو سیال کو روکتے رہتے ہیں، کئی آدھے سائیاں اسکول داخل کرانا ہے، تم سائیاں اسکول پڑھیا ہے نہیں، میں تو کیوں مطلب کٹے داخل ہو، تم میرا بڈا ہو گیا، ایسی عجیب کیفیت ہے۔ اور آج کل جو نظام تعلیم پیش کیا گیا ہے وہ بچے سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کو الفاظ کی پہچان ہی نہیں، نہ ہندسوں کی پہچان ہو سکتی ہے، نہ ویسے وہ نہ ویسے گلا باتیں ماڑیاں موٹیاں کو جانے جو ہوتے کھڑونے لے کے رکھ دیتے، کوئی جھولا لا دیتا، کوئی ادھر کر دیتے، یہ فیل ہو گئے، جان چھٹی رہے اللہ کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب کہ جو رہنمائی ماں سے باپ سے حاصل ہو سکتی ہے لیکن جان چھڑانے نے اللہ کو مجھے بڑا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو باب الحرص علی الحدیث، باب ہے علم حاصل کرنے کی حرص کے بیان میں۔ حدیث بھی علم ہے، العلم ما کان فیہ قال حدثنا ما سوى ذاک وسواس الشیاطین، اس لیے اس سے مراد علم ہی ہے۔ علم حاصل کرنا فرض تو ہے، لیکن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ علم کے حصول کے بھی کچھ آداب اور شرائط ہیں، ایسے نہیں ہر ایک کو علم حاصل ہوگا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے ہر پھول کی قسمت میں کہاں نازے حروف شان، بات اللہ نے کہی نئی بات ہم پیچھے پڑھا، میں یور اللہ بھی خیر نہیں کرتے ہو کہ دین جس پر اللہ خوش ہو کر راضی ہو کر اسے کچھ خزانہ دینا چاہے اسے ملتا ہے علم، اسے دین کی فقاہت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس علم کے متعلق کیا کہا؟ اخی لا تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن مجموعها ببیان وقام وحرص واستبار وبلغت۔ انسان کی ذہانت بھی اگر حرص کے بغیر ہو تو ایک وقت اس ذہانت کا فائدہ انسان کو اتنا نہیں ہوتا جتنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک تو فطانت ہوتی ہے، کئی بار 3 لڑکے بھی دیکھے گئے ہیں وہ بھی بارے نکمے ہیں، وہ اپنی ذہانت اور فطانت سے اپنی ذات کو بھی صحیح فائدہ نہیں پہنچا سکتے، دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا۔ حالانکہ نبی پاک نے فرمایا آپ میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور دوسروں کو فائدہ اخروی پہنچانے والا دنیاوی فائدہ پہنچانے والے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور اس کی صورت یہی تعلیم ہوتا ہے۔ باقی جو ہے نا ڈگریوں کے حصول کے لیے وہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو کیا ذکاء و حرص، ذکاء ذہانت بھی ہو، فطانت بھی ہو، پھر ساتھ حرص ہو، تو یہ کیا کہتے ہیں 4 چاند والی بات ہو جاتی ہے۔ 4 چشم، بعض آدمی کو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں 2 کی بجائے 4 ہیں، یعنی اتنا تیز ہے کہ جیسے 4 آنکھوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، 2 آنکھوں سے فائدہ اٹھانے والے آدمی سے یہ ڈبل فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اسی جیسے اٹھاتا ہے، ہم تن گوش ہو گیا، سارا بدن ہی ایسے جیسے کان ہے، اتنا میلان اور اتنا دھیان، تو اس سے انسان کا استفادہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان ذہین نہ ہو تو حرص اس کے لیے اس کی ذہانت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔
اور ذہین ہو لیکن حرص نہ ہو تو اس کی ذہانت بھی کا ختم ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو پڑھائی کے دوران اتنے ذہین نہیں ہوتے، ذہین ثابت نہیں ہوتے، لیکن مسلسل محنت کی وجہ سے وہ ایک وقت آتا ہے وہ بڑے بڑے لوگوں سے بھی آگے ہو جاتے ہیں۔ اور کئی جو ہے نا وہ بڑے بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن وہ پٹھے باٹی رہتے ہیں۔ اس لیے حرص جو ہے نا حضرت امام ابو یوسف کے متعلق لکھا کتابوں میں امام ابو حنیفہ کا تبصرہ، وہ کہتے تھے امام ابو حنیفہ کہتے تھے بڑا کون ذہن ہے ابو یوسف جو ہے نا انتہائی نکما ہے، لیکن اخرجت کل مواظبہ وہ کہا تیری ہمیشگی نے مسلسل محنت جو کہ حرص کا ایک انداز ہے، اس نے تجھے نکال کر ان ذہنی سے دائیں ذہین بنا دیا ذہانت کی طرف۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو متعلق ان کی ذہانت کی بات جو ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، نبی پاک کی دعا ہو گئی، حضرت نے دعا کی، نبی پاک نے آمین کہہ دی، ویسے دعائیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ میں اضافی خوبی جو ہے نا وہ حرص کی تھی، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بنیادی چیز ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کبھی کنزین اور غیر ذہین آدمی کو ذہین بنا دیتی ہے۔ تو اگر انسان کے اندر یہ طلب ہو، اس لیے حدیث یعنی علم کے حصول کی حرص۔ حقیقت بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ علم جو ہے نا چاہے انسان کتنا بڑا عالم ہو، کتنے بڑے منصب پر فائز ہو جائے، پھر بھی علم میں اضافہ اس کی ضرورت رہتا ہے۔ ہم تو یہ حالات دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس لیے روزانہ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی، حالانکہ اپنی مصروفیات انتظامی حالات جو ہیں وہ ہمارے لیے بعض اوقات رکاوٹ بھی بنتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی نظر آتا ہے۔ انہیں جو لوگ ہیں جو استاد الاساتذہ فلانا شہزاد اللہ یہ ہو، تو حرص جو ہے نا یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی حوالے، یہ حرص ہی تھی امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر کہ جس نے امام بخاری رحمہ اللہ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا اور کہاں بٹھایا، جی جہاں کسی کے بیٹھنے کا امکان ہی کوئی، جنت وچ جا کے بیٹھ گئے امام بخاری اور وہ کہتے ہیں امام بخاری سالن سولن کو، وہ تو سالن کی کہڑی ایڈی لوڑ، تو یہی معنی ایک کرتا ہوں کہ یہ ریاض الجنہ روضۃ من ریاض الجنہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں کا جو شخص ہو جاتا ہے نا اس کو کوئی ضرورت نہیں ایسی رہتی ہے۔ تو پھر اللہ اکبر، ہمیں ایک دفعہ دینا یونیورسٹی میں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں تو صاحب لانے والے بھی ہوتے ہیں، ایک بچے کے متعلق بتایا گیا کہ یہ صرف نا صبح ایک کپ چائے کا اور 2 بسکٹ لیتا ہے، ایسے سارا دن گزارا کرتے ہیں، باقی پانی پونی پی کے میرے کو لیٹرین جا کے نظر بہن انتظار کرنے ضرورت کے مطابق جو ہے پھر کھانے کے ٹائم میں کھانا تھوڑا سا کھا۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ جو ہے نا وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ جی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث عن اول من كلمه رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اگرچہ یہاں قیلا کا لفظ بولا ہے لیکن قائل جو ہے نا وہ خود حضرت ابو ہریرہ ہی تھے،
کیونکہ جواب سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کون سب سے زیادہ سعادت پانے والا ہے سارے لوگوں میں سے؟ آپ کی شفاعت کے ساتھ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن کس کس شخص کو آپ کی سفارش حاصل ہوگی اور یہ سعادت پانے والا کون ہے، اور ان میں سے کون زیادہ سعید ہے، بڑا سعید؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، پکی بات یہ ابو ہریرہ میرا یقین تھا کہ لا یسألنی اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، کہ نہیں پوچھے گا مجھ سے یہ بات کوئی ایک بھی آپ سے پہلے، کہ وہاں کیوں لے وہاں رہے تو میں حرص کا الحدیث، کیونکہ میں نے آپ کی حدیث کے معاملہ میں حرص محسوس کی ہے، بڑی ہی خواہش ہوتی ہے بڑی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ، وہ ظالموں میں میری شفاعت ہو جانی ہے وہ خلوص کے ساتھ دین قبول کرنے والے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے، خلوص سے دین قبول کرنے والے لوگ وہی لوگ ہیں جو دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا سب سے زیادہ نیک بخت سعادت مند میری شفاعت پانے میں قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالص من قلب، خالص دل کے ساتھ، قلب کا لفظ بولا یا نفس کا بولا مطلب ایک ہی ہے۔ اللہ، یہ حدیث یہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوئی ہے اور 2 مرتبہ آتی ہے صحیح بخاری میں۔ یہاں پر من قال لا الہ الا اللہ، اس سے مراد ہم پورا دین لیتے ہیں یا صرف توحید والا ہو؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کی بغیر موت پر نہیں نا۔ اب چاہے کوئی شخص سارے انبیاء کی بھی ساتھ تصدیق کرتا ہو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، تو بھی موت پر نہیں ہے، اس لیے یہ تو بدیہی بات ہے نا۔ اس لیے جب ایک بات بدیہی ہو جائے تو اس کے پہلے میں بات تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کا مطلب یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، یا عملی طور پر خالص من قلبہ کا معنی میں نے بتایا ہے نا، خلوص والا وہی ہوتا ہے وہ اس پر عمل بھی کرے۔ شیخ صاحب جہاں پر آتا ہے کہ پہلے کتاب کے حوالے سے جہاں پر ان کی عورتوں کا آیا کہ نکاح حلال قرار دیا ہے، تو وہاں پر ہم جو صحیح العقیدہ ہیں اس سے مراد صرف لا الہ الا اللہ یعنی توحید والے ہی لیں گے، یا ہاں جی، اس کی کتاب کو مانتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہوں گے؟ نہیں، وہ تو اپنے دین پر جو ہے ان کی بات ہے، تو نبی پاک ان کی تصدیق کرنے والی کو کتابی تو نہیں نا ہوگی، اگر وہ تو رازم آمنا کہ نبی آمنا نبی پاک نے فرمایا کہ آمنا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سارے انبیاء کی تصدیق متضمن ہے، اس کے بغیر تو شیخ صاحب اگر وہ اپنی کتاب پر پر یہ سب کی تصدیق کرنے والے تھے، اس لیے آپ کو ماننے والا بھی سب کی تصدیق کرے۔ اگر وہ اپنی کتاب پر بھی مان لائیں تب بھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس بشارت تو موجود تھی؟ نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی شریعت پر تبدیلی سے پہلے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھے۔ تحریف والی بات نہیں ہے، وہ تو تحریف ہو گئی ہے۔ اللہ نے کہا وَتَتْ مَعُونَ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، لوگ ٹھیک سے ہونا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس جو تعریف سے پاک ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نشانی بھی موجود تھی۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن تصدیق نبی پاک کی نہ بھی کرے تب بھی اس کے ساتھ نکاح کی جائے۔ اس کو کتابی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرے۔ جس نے تصدیق کری وہ کتابی ہر کتاب سے نہیں ہے، وہ تو مدد محمد سے ہوگا۔ باب کیف یقبض العلم، ہاں باب کیف یقبض العلم،
باب ہے کہ علم کیسے ختم ہوگا. پہلے اللہ اکبر، ایک بات وہی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم کا اٹھایا جانا، جہالت کا پھیل جانا، پھر زنا اور شراب نوشی کا عام ہو جانا، یعنی بد عملی کا. بے عملی تو ہوئی لیکن بد عملی بھی ساتھ ہو جائے گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. لیکن جس طرح اس کی کوشش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، اس حوالے سے ظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ گل ایویں ہی ہے. اس لیے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ اللہ نے چابی جو ہے نا قیامت کی تھوڑے ہاتھ پڑھائی ہے کہ چابی لاؤ گے تو قیامت آ جائے گی، نہیں دینا. اللہ اکبر. تو اب یہاں یہ امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کے ختم ہونے یا اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء جو ہے نا وہ اٹھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے. اگر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے تو پھر یہ بات ممکن نہیں ہے. ایک وقت آئے گا، آپ دیکھ لیں اب لوگ کتنے ہیں وہ جو دین کے علم کے لیے اپنا صحیح آداب کے مطابق ٹائم دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ میں نے اس دن بھی آپ کو لطیفہ سنایا، انہوں نے کراچی کی گال کی تھی، غریبوں کی گال کی تھی کہ اپنے بالوں پڑھاؤ، اٹھتے ہی شاہی بھائی. اللہ اکبر. لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم دین پڑھیں گے تو ہمیں مال نہیں ملے گا، مال حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اگر لوگ جو ہے نا جو بے ایمانی بھی ضروری ہے، پھر جھوٹ بھی ضروری ہے، ملاوٹ بھی ضروری ہے. تو مولوی صاحب جی تھی گل کرتے ہو یہ عمل کریے تو بالوں کتنے چڑھ گیا جی ہے تو کی پتا تو دکان پہ آ کے تو پتا لگے کہ بھاوے مسیطے بڑھ کے مراحتے چڑھ کے مراحل بڑھ کے نمبر سے چڑھ کے ساری گلیں کر سکتے، باہر آ کے کرو نا پھر پتا لگے. اللہ اکبر. باب ہے کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ کام خراب ہے. حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور مثالی دور قرار دیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ تعطل کے بعد جو ہے نا یہ خیر والا پہلو آیا. حالانکہ یہ باتیں ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ سارے لوگ ہی اچھے تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے یہ محسوس کر لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا. حضرت عمر نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انج دیاں جنگاں ہوئی نا جی ہوئی نے تو بھائی کام خراب ہے. ان القتل قد استحر یوم الیمامہ قراء القرآن. قرآن مجید کے ماہرین اور قراء جو ہیں وہ مارے گئے بہت زیادہ. اگر اس طرح کے 2000 واقعات ہو گئے یذهب کثیر من القرآن، قرآن ہمارے پاس نہیں رہے. یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ قرآن جی کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی غیر محفوظ ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے نا، ہماری ذمہ داری جو ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، کیونکہ ہم اس کو ماننے والے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب یہ بات کی تو ابتدائی طور پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پر آمادہ نہیں تھے. وہ بلکہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کیسے وہ کام کرتے ہیں، لم یفعل رسول اللہ سے کیف تفعل امرا لم یفعل رسول اللہ. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کون سی پابندی لگائی ہے یا نبی پاک کے نہ کرنے کا یہ کیسے مطلب ہے کہ یہ کوئی جائے گا. نبی پاک تو ماشاء اللہ خود بھی حافظ سے حضرت جبریل کو لاتے ہیں، نہ آپ کو کدھر کوئی لحاظ ہی نہ کرنا بعد. اور بہت بہت بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے، معاذ بن جبل جیسے ہیں، ایسے قاری تھے جنہیں ماشاء اللہ ایسے یاد تھا قرآن کی جیسے فرشتوں کو یاد ہوتا. تو بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود جب جو بڑے لوگ جو راج ان کے متعلق حضرت نے بات کی ہے وہ بڑے ماہر تھے. انہوں نے ایسا نہیں ساڑھیا کر جی اسی قرآن چیز پڑھنا ہے جیسے بندے ساری رات کو ہوتے رہے مسئلے تھے. انہوں نے
پیو بھی ٹھاک روکتا ہے، ماں بھی روک دی، جنانی بھی روک دی، مہمان بھی روکتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ان سے مواخات تھا، بھائی ذرا تو ملنے کے لیے آئے تو پوچھا کپڑے کے میں نے پائے ہیں باقی ہیں تو نہ ہو گیا میں کپڑے کی آدھے پانے ہیں ابو کا ابو درداء علیہ السلام آج تک پھر دنیا ابو درداء جو تھا بھائی ہے اس کی تو دنیا میں کوئی رغبت ہی کوئی نہیں، حاجت ہی کوئی نہیں، رات مسلے سے گزار چھڑ دیتے ہیں، روزہ رکھ چھڑتے ہیں۔ سبق نام اللہ علیہ میں رات کے مسلے پر گزارتے ہیں اس انداز میں جیسے کہ ذکر ہوا ہے، وہ تو پڑھ چھڑتے سارا قرآن رات میں۔ تو ان کو کیسے بولتا ہے اللہ اللہ، لیکن جس طرح کے یہ واقعات ہوئے حضرت عمر نے کہا جی کام خراب ہو گئے، اس لیے انہوں نے کہا لکھو لکھاؤ۔ حضرت ابو کے پہلے آمادہ نہیں ہوئے، لیکن حضرت عمر نے ایسے دلائل دیے، حضرت ابو کا دل بھی مطمئن ہو گیا اور کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے میرا دل بھی کھول دیا اس چیز کے لیے جس کے لیے عمر کا دل کھولا تھا۔ انہوں نے بلایا، 4 افراد کی کمیٹی بنائی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب گئی تھی، ان کو کنوینر بنایا۔ تو کیا کرو نا کہ جی نہیں کرا اسی کڑے پاسے لگے نبی پاس پھر دلائل سے ان کو مطمئن کیا، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں یہ حکم ہوتا کہ یہ پہاڑ اٹھا سے دوسری جگہ پر رکھنا ہے تو یہ کام ہمارے لیے آسان تھا قرآن کی لکھنے کے فریضہ کی نسبت۔ اللہ واللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال کان احون۔ اللہ تو حضرت عمر بن خطاب نے یہ محسوس کیا تو پھر اس کا اہتمام ہوا اور واقعتاً اس وقت ان کی جو کوشش ہے وہ مفید ثابت ہوئی۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس معاملہ میں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو، جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے عامل تھے، گورنر تھے، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابصره فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ابو بکر بن حزم کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کا گورنر بنایا تھا۔ مدینہ کے گورنر بھی تھے اور قاضی بھی تھے، اور امام ابو نعیم نے تاریخ اصفہان میں یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انہوں نے حدیث کے بعد فقط باقانہ میں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فجمعوا، نبی وسلم کی احادیث جمع کرو، وہی علم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو خط لکھ کر پابند کیا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتب فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء۔ دیکھیں جو نبی پاک کی حدیث ہے اس کو لکھیں، میں ڈرتا ہوں علم کے مٹ جانے اور علماء کے چلے جانے۔ اگر علماء جاتے رہیں ٹائم تو ہرے گا، کوئی نبی اور کا ٹائم مقرر ہے، باقی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ یہ پیشکش بھی نہیں نہ کرتے۔ نبیوں کو جو پیشکش ہوتی تھی کہ تھی ٹائم بتانا چاہو بتا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اختیار جو ہے نا دیتے صاحب سے ہی ہیں، جن دنیا سے باہر ہے نا انہوں نے اللہ اختیار بھی کوئی دیتا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں علم کے مٹ جانے، دروس کا معنی مٹنا ہے، پڑھے معنی پڑھنا پڑھانا نہیں، درس کا معنی درس الغلہ، غلہ گانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، تو اس کا معنی مٹنا ہے، ختم ہونا، اور علماء کے چلے جانے سے علم ختم ہونے پر خطرہ محسوس کرتا ہوں۔
اور ساتھ ہی فرمایا ولا یقبل الا حدیث النبی ولا تقبل الا حدیث النبی کے الفاظ بھی وَلْيُفْشُ الْعِلْمَ وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَن لَّا يَعْلَمُ، اور اہل علم کو چاہیے علم پھیلائیں اور چاہیے کہ وہ بیٹھیں مجالس قائم کریں تعلیم و تربیت کی، حتیٰ کہ یعلم من لا یعلم، ان کو بھی تعلیم دی جائے جو بے علم ہیں۔ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، علم ختم نہیں ہوگا، علم ختم نہیں ہو سکتا، جب یہ راحت بن جائے گا نا اس وقت ختم ہوگا۔ جن کے پاس ہے وہ بھی چھپائیں گے اور دوسرے جان کو حاصل نہیں کریں گے، پھر مر جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا۔ میں نے بتایا کہ انسان علم مال والا جاتا ہے تو مال چھوڑ جاتا ہے، علم والا جاتا ہے تو علم ساتھ ہی جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر انہوں نے کہا تھا کہ ذاہب الیوم 9 اعشار العلم، آج 90% علم چلا گیا۔ یہ علم جاتا تو نہیں ہے، لیکن مطلب اس کا یہ تھا کہ اکیلے حضرت عمر کے پاس ہمیں اللہ اتنا بڑا ذخیرہ میسر تھا۔ جی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس قول کا کہنا جی پہلے بیان ہوا ہے تعلیقاً، اب اس کی سند بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ۔ حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهب العلماء۔ حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك بن هشام بن عروة عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی ان اللہ لا يقبض العلم انتظار، اللہ کو شرارتی نہیں شرارتیں کرے، یہ لوگ ہیں شرارتی جو شرارتیں کریں گے، شرارت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پہنچایا گیا ہے، علم اس کا آسان ہے لیکن لوگ حاصل نہیں کرتے، مفت پڑھایا جاتا ہے لوگ نہیں پڑھتے جی، اور دوسرے علوم جو ہے نا وہ پیسے لے کر پڑھائے جاتے ہیں تو پیسے دیے بھی جاتے ہیں، پھر ان کا بڑا احسان شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے، شکریہ 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 اللہ۔ کیا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ختم کریں گے علم چھین کر صدور رجال سے، یعنی یہ نہیں کہ آپ کوشش کرتے رہیں علم جمع کرتے رہیں محفوظ کرتے رہیں خدمت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ایویں کھینچ کے ترکا مار کے کٹ سے لے جا رہا، یہ نہیں ہوتا۔ ينتزعه من العباد کے بندوں سے اللہ تعالیٰ نکال دے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم ختم کرے گا علماء کے ختم کرنے کے ساتھ۔ علماء جتنے ہوں گے سارے ختم ہو جاتے، علم ختم ہو گئے۔ حتیٰ اذا لم يبق عالما عالمن، حتیٰ اذا لم يبق عالما، یہ نسخہ بھی موجود ہے جیسے باہر لکھا ہوتا ہے اذا لم يبق عالما، اذا لم يبق عالم، جب نہیں باقی بچے گا نہیں رہے گا کوئی عالم علم والا، پھر کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی کو